محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان، سکون اور چین اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ گھر آباد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے خدا کی یاد کرنے سے۔ اب اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ آپ جو ہے مطلب کوارے ہی رہیں۔ ارے شادی کرنا ہمارے سرکار کی سنت، مبارک سنت، پیاری پیاری سنت۔ اور ایک بات اور، سرکار نے فرمایا اے لوگو، اگر تمہیں شادی کرنا ہو تو ایسی لڑکی سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنے۔ آپ کے چاہنے والوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے کیسے معلوم پڑے گا کہ اس لڑکی کے زیادہ بچے ہوں گے؟ تو کہا اس کی نسل دیکھو، اس کے گھر میں اس کی ماں دیکھو، اس کی بہن کو دیکھو۔ تو سرکار نے کہا، جب پوچھا گیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر کے دن میری امت ساری امتوں سے زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں گا۔ سرکار فخر کریں گے۔ ایک ایک دو دو بچے ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت ہو گئی جی، چھوڑو اب نہیں کر رہے، ان کو کون کھلائے گا، کون کہاں سے کمائے گا؟ ارے نادانو، ارے پیارے 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 پیارے، میٹھے میٹھے، سونے سونے بھائیوں، دینی بھائیوں، سنو تو صحیح، توجہ تو کرو۔ ارے جب آپ کے ہمارے گھر میں بچہ یا بچی آتی ہے تو اپنا نصیب ساتھ میں لے کر آتے ہیں، اور جتنی اس دنیا کے اندر مخلوق ہے سب کو اللہ روزی دیتا ہے، بندے کی کیا اوقات ہے جو کسی کو کھلا پلا سکے؟ ارے ہمارا رب ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ تو پیارے آپ حضرات یہ تو پرواہ ہی نہیں کریں، بس آپ تو وہ کام کریں جس کام کا شریعت نے حکم دیا۔ سرکار نے کہا کہ بچے زیادہ کرو تو کرو۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بچے پیدا کر دیے صاحب فالتو گھوم رہے ہیں، کمانے جا نہیں رہے، تو ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا، جا فرشتے جا گھر میں جا، اور یہ جو ہے بوری اس کے گھر میں ڈال کے آ جا، وہ فالتو گھوم رہا ہے، ایسا نہیں۔ بلکہ نظام قدرت یہ ہے کہ آپ جب ہیلا کریں گے، آپ جب ہاتھ پر ہلائیں گے، روزی کمائیں گے، کاروبار کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور آپ کو روزی بھی دے گا۔ ایسا نہیں گھر میں سوتے رہیں روزی آ جائے گی، یہ نظام قدرت ہے۔ ہمارے سرکار بھی تجارت کرتے تھے، ملک شام جاتے تھے، ملک یمن جاتے تھے، تجارت فرماتے تھے سرکار۔ بچپن میں جو ہے حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھیں ان کے صاحب زادے کے ساتھ میں جو ہے جنگل بھی جاتے تھے۔ دو اور بچے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا شیمہ تھا، اور ایک حضرت حارث ان کے شوہر تھے۔ وہ حلیمہ سعدیہ تو وہ بہت خدمت کرتی تھی سرکار کی، تو پیارے بچپن میں تو ان کے گھر رہے تو بچوں کے ساتھ چلے جاتے تھے جنگل۔ جب جنگل میں یہ معاملہ دیکھا جاتا تھا کہ پیڑ پودے چرند پرند بڑا ادب احترام کرتے سرکار کا، پیڑ جو ہے سجدے کر رہے ہیں، پتھر درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو پیارے جب جوان سرکار ہو گئے تو سرکار نے سب سے پہلی شادی کس سے کی ہے سب جانتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ آپ کی عمر 40 سال کی تھی حضرت خدیجہ کی، بیوہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس وقت 25 سال کی تھی، جوان تھے آپ نے پہلا نکاح کیا۔ تو پیارے جاتے تھے ملک شام جاتے تھے، حضرت خدیجہ کا پیسہ مذہب اسلام کو سیراب کرنے میں بہت کام آیا۔ حضرت خدیجہ نے جو ہے ہر موڑ پر سرکار کا جو ہے ساتھ دیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں عبرت حاصل کریں، آج کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ جاتی ہے نا تو میکے بھاگ جاتی ہیں، اجی میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ میں، بہت پریشانی ہے، رات بھی بھوکی سوئی تھی اور ملا تھا تو بہت لائٹ ملا تھا۔ اپنے گھر کا بھید دوسروں کو نہ بتایا کریں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے وہ رہا، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ پریشانی سنانی ہے تو اللہ سے سناؤ،
یہ دنیا والے تو سن تو لیتے ہیں لیکن بعد میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو کیا خبر؟ ایسا مت کرو، اپنے آپ کو کسی کے سامنے رسوا و ذلیل مت کرو۔ اللہ سے دعا مانگو، وہ دعائیں قبول کرے گا، تمہاری تمنائیں پوری کرے گا، تمہاری پریشانی دور کرے گا اپنے حبیب کے صدقے میں۔ تو پیارے آپ حضرات اپنی اپنی بیویوں سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ ہماری اسلامی بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ باہر تو بہت اچھے رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مارتے ہیں توڑتے ہیں۔ ایسا مت کرو پیارے، وہ پرائی بیٹی اور اس نے اپنے باپ چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے کنبہ ٹبرداروں کو آپ کے لیے چھوڑا، اور آپ ہیں کہ ذلیل رسوا کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کل میدان محشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سرکار نے اپنی بیویوں سے کتنا پیار فرمایا ہے، کتنی محبت فرماتے تھے، کتنی محبت فرماتے تھے۔ وہ آپ کو بھی حکم دیا، اے لوگوں اپنی بیویوں پر ظلم مت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ تو پیارے مسلمانوں، آپ لوگ پریم سے رہو، محبت سے رہو۔ بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا ادب احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی شکایت ہے جھٹ سے فون اٹھایا اور صاحب مائکے جو ہے فون کر دیا، میں تو بڑی پریشان ہوں اماں جی، آپ مجھے گھر پہ بلا لیجئے، میں تو بڑی دقت میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ ارے پریشانی کا جو ہے ہمت کے ساتھ میں مقابلہ کرو۔ کبھی پریشانی آتی ہے تو کبھی خوشحالی بھی آتی ہے، پریشانی بھی وہی دیتا ہے اور خوشحالی بھی وہی دیتا ہے۔ کسی کے اوپر جو ہے شادی کے بعد میں مائکے میں جا کر بوجھ مت بنو۔ بہت ساری ہیں چلی جاتی ہیں اپنے بھائی کے گھر پہ رہتی ہیں، وہ بھابھی جو ہے کالی پیلی آنکھیں نکالتی رہتی ہے، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو کہہ نہیں سکتی۔ تو ایسا مت کرو، ہرگز مت کرو۔ اور آپ حضرات جو ہیں یعنی دین کی شہدائی بن جائیں اور رسول اللہ سے پیار کریں۔ اور کچھ شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں مکار قسم کے، سمجھ گئے، لڑکی اچھی خاصی سکون سے رہ رہی ہے، بڑی تہذیب کے ساتھ رہ رہی ہے، نماز وہ پڑھ رہی ہے، درود پاک وہ پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت وہ کر رہی ہے، اس کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ نماز کا ٹائم کب ہوتا ہے، کب اذان ہوتی ہے۔ وہی لڑکی نمازیں پڑھ رہی ہے، رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہے، خدمت بھی کر رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، بچوں کو بھی پال رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی قدر ہی نہیں کرتا، سمجھتا ہی نہیں اس کو، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، سمجھ گئے۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اس کی پرورش جو ہے صحیح ہاتھوں میں نہیں ہوئی، اس کو کسی نے تہذیب نہیں سکھائی، یہ مذہب اسلام کے قانون کو نہیں جانتا۔ اگر یہ جانتا ہوتا تو ایسا ظلم نہیں کرتا۔ میں تو ایسے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے تمہارا ساتھ دے اور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے تمہارے کام آئے، تو تمہیں جو ہے غلط طریقے چھوڑنے پڑیں گے اور مذہب اسلام کا صحیح طریقہ اپنانا پڑے گا، اور اپنی بری خصلتیں، بری عادتیں بدلنا پڑیں گی اور نیک عادتوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے پکی امید لگائی جا سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئیں گی، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، آپ کے جو ہے گھر میں چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے چھما چھم برسے گی۔ جو پریشانی آتی ہیں اسی لیے تو آتی ہیں، اسی لیے آتی ہیں کہ گھر میں جو ہے آئے دن کلیش ہوتا رہتا ہے، نماز کا ٹائم ہے تب بھی جھگڑا ہو رہا ہے، نمازیں پڑھتے نہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی نہیں، سمجھ گئے، وہ لڑائی، وہ جھگڑا، وہ گالی گلوچ، وہ الٹے سیدھے کام۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، بچے جو دیکھتے ہیں بڑے ہونے کے بعد وہی کرنے لگتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو سدھارو۔